اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ بحث مفہوم حصر میں تھی۔ مفہوم حصر کے حوالے سے دو قسم کی بحثیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے کہ معنی حصر کیا ہے، اور آیا حصر جو ہے وہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ معنی حصر میں بیان کر دیا تھا، حصر دو معنی کے لیے آتا ہے۔ لغتاً ویسے حبس کا معنی ہے اس کا، یعنی روک لینا، اور اصطلاحاً دو معنی کے لیے آتا ہے۔ پہلا معنی ہے قصر کا، جو کہ بلاغت میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ قصر الصفت الموصوف بھی ہو سکتا ہے، قصر الموصوف الصفہ بھی ہو سکتا ہے۔ قصر الصفت الموصوف کیا ہے کہ آپ صفت کو خاص کر دیتے ہیں، یہ موصوف کے اندر ہی پائی جاتی ہے، کسی اور میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اور قصر الموصوف الصفہ کیا ہے کہ آپ موصوف کو خاص کرتے ہیں کہ اس میں صرف یہی صفت پائی جاتی ہے، اس میں کوئی اور صفت نہیں پائی جاتی۔ یہ اگرچہ ادعائی ہوتی ہیں چیزیں۔ تو ایک یہ معنی تھا، یہ بلاغی معنی قصر کا۔ دوسرا عمومی معنی ہے، جو کہ قصر کو بھی شامل ہے اور اس استثناء کو بھی شامل ہے۔ یعنی اس کے لیے ہم نے جب کہ وہ قصر کے اندر جب بات کرتے ہیں بلاغت کے عنوان سے، تو وہ آتا ہے کہ الا جو ہوتا ہے اس سے پہلے معنی نفی آ جاتا ہے، یعنی نفی استثناء کے ذریعے سے اور بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، معنی حصر کا دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی جو ہے وہ اس بات کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی مثبت ہوگا، جملہ منفی نہیں ہوگا، اور پھر بھی الا آئے گا اور معنی حصر کا دے گا۔ جس طرح فشاربوا منہ الا قلیلا، کہ انہوں نے جو طالوت کے ساتھی تھے نہر سے پانی پی لیا سب نے، الا قلیلا، مگر یہ کہ کچھ نے نہیں پیا تھا۔ تو یہ گزشتہ بحث ہوگی۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ تو معنی کے اعتبار سے، اور ہمارا مقصود یہی ہے جو عمومی معنی ہے، جو قصر کو بھی شامل ہے، حصر کا معنی، اور استثناء کو بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ پھر مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو مفہوم کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ جہاں پر یہ حصر کا معنی دے گا وہاں پر اس کا مفہوم ہوگا، یعنی جہاں پر حصر کا معنی دینا اس کا ثابت ہے، وہ اس کا جو ہے مفہوم کے اوپر دلالت کرتا ہے جملہ۔ اور پھر خود بتا دیا کہ مثال کے طور پر الا استثناء ہے، تو استثناء کہتے اس چیز کو ہے کیا کہ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ کے حکم سے خارج کر دینا۔ ٹھیک ہے، کہ جان القوم الا زیدن، کہ میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا۔ تو اب زید جو مستثنیٰ ہے اس کو مجیء کے حکم سے، جو کہ قوم کا حکم تھا، اسے خارج کر دینا، یہی استثناء ہے۔ یہ تو منطوق سے سمجھا جا رہا ہے، تو پھر اس کا مفہوم کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ منطوق سے سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی قوم آئی اور زید نہیں آیا، تو پھر یہ تو منطوق بتا رہا ہے، تو اس کا مفہوم کس طرح سے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان اصل میں کیا ہے کہ ایک لازمہ پایا جاتا ہے، لازمہ بین بالمعنی الاخص کا پایا جاتا ہے، کہ اتنا بدیہی ہو گیا کہ یہ وہم دلاتا ہے کہ یہ منطوق ہے، لیکن منطوق نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ منطوق یہ بتاتا ہے کہ مجیء قوم اور عدم مجیء زید، ٹھیک ہے، کہ زید نہیں آیا اور قوم آئی، یہ تو بتا رہا ہے، لیکن یہ جو ایک چیز حصر کا معنی دلا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ صرف قوم آئی، زید نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے نا، یہ کیونکہ حصر کا معنی آ گیا، یہ چیز جو ہے مفہوم پہ بھی دلالت کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نہ آتا، حصر کا معنی نہ ہوتا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ یہ خود حصر کے معنی کا آ جانا، اس میں یہ اشارہ دلا رہا ہے کہ، اور اس کا ظہور اس چیز میں کہ یہ مفہوم رکھتا ہے، یعنی اس کا مفہوم ہی اسی طرح سے ہے، لیکن یہ لزوم بین بالمعنی الاخص میں آ جاتا ہے، یعنی اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح لازمہ، جس طرح ہم عمومی روٹی کھا کے اور ساتھ میں اسے سالن مراد لے لیتے ہیں، یعنی بالکل بدیہی چیز بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے توہم یہ ہو جاتا ہے کہ یہ منطوق ہے، لیکن منطوق نہیں ہے، دراصل یہ مفہوم ہے۔ اور یہ تو الا کے بارے میں ہو گیا۔ پھر الا کے ہم نے معنی بیان کیے کہ الا جو ہے ویسے چار معنی کے لیے آتا ہے، الا استثناء کے لیے آتا ہے، الا عاطفہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، الا جو ہے وہ نفی کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ استثناء کی طرح کا ہوتا ہے اور زائدہ ہوتا ہے۔ اور ہماری جو بحث تھی وہ وصف والے سے نہیں تھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وصف کے اگر آپ قائل ہو جاتے ہیں جہاں پر الا وصفیہ ہے، صحیح ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وصف کا مفہوم ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا مفہوم ہے، اگر وصف کا مفہوم نہیں ہے تو اس کا مفہوم نہیں، اور وصف کا مفہوم مصنف کے نزدیک نہیں ہے۔ ہماری بحث استثناء والا، اور جہاں پر بھی استثناء کا ہم نے کہا حصر پہ دلالت کرتا ہے استثناء، جہاں پر حصر پہ دلالت ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ مفہوم اس کا ہے۔ اسی طرح انما تھا، انما کے بارے میں بھی آغاز اب ہو گیا کہ یہ بھی حصر کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو جہاں پر حصر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی مفہوم رکھتا ہے۔ اور اسی طرح پھر بل تھا، یہ پڑھ لیا تھا، چلیں یہیں سے بل سے شروع کر لیتے ہیں کہ بل جو ہے وہ بھی تین طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بل اضراب کا معنی ہے، بل وہی للاضراب، بل اضراب کے لیے آتا ہے، یعنی ما قبل سے ما بعد کے حکم کو خارج، یعنی تین معنی ہیں جو کہ وہ خود بتا دیتے ہیں۔ ویسے اضراب کا یہ مطلب ہے کہ منہ پھیر لینا۔ وتستعمل فی وجوہ ثلاثہ، تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا یہ اقسام، الاول للدلالۃ ان المضروب عنہ وکن غفلۃ او علی نحو الغلط،
کہ جو مضروب عنہ ہے، جس سے اضراب کیا جا رہا ہے، روگردانی کی جا رہی ہے، وہ غفلت یا صحو کی وجہ سے، آغا صاحب جو ہے بھول کے جو ہے غلطی کی وجہ سے سرزد ہو گیا ہے، کہ جیسے کہا کہ جاء زیدن، پھر کہہ دیا زید نہیں کہنا تھا، امر کہنا تھا، بل امرن. اور یہ زیادہ تر جو ہوتا ہے کلام کے اندر واقع ہوتا ہے، کتابت میں تو بندہ جو ہے کاٹ کے لکھ سکتا ہے، تو زیادہ تر یہ کلام کے اندر واقع ہوگا. یہ پہلا معنی آغا صاحب. ولا دلالت علی حینئذ الحصر، اس صورت میں تو اس کی حصر کے اوپر ہی دلالت نہیں ہے، تو جب حصر میں ہی نہیں ہے تو مفہوم بھی نہیں رکھے گا. ھذا واضح. الثانی للدلالت علی التاکید المضروب عنہ و تقریرہ، دوسرا یہ ہے کہ جو مضروب عنہ اس سے ما قبل ہے، اس کی تثبیت اور تقریر کا کام کرتا ہے کہ یہ کام واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ یہ بطریق اولا جو ہے ہوا ہے، بل کے بعد جو آتا ہے، جس طرح نحو زید عالم بل شاعر، زید عالم ہے بلکہ شاعر ہے، ٹھیک ہے، یعنی شاعر بھی ہے مراد ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تثبیت کر رہا ہے ما قبل کے معنی کی بھی، کہ وہ عالم بھی ہے اور شاعر بھی ہے. ولا دلالت علی حینئذ علی الحصر، اس صورت میں بھی حصر کے اوپر دلالت نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ زید صرف شاعر ہے، عالم نہیں ہے. تو اگر صرف شاعر ہے کہیں گے تو یہ حصر ہے، لیکن یہ ان معنی پہ دلالت، حصر کے معنی پہ دلالت نہیں کر رہا. جی جی، اس کی اضافی صفت تقریر اور تثبیت کے لیے ہے کہ وہ عالم بھی ہے اور شاعر بھی ہے. تیسرا معنی صاحب للدلالت علی الردع وابطال ما ثبت اولا، کہ جو ما قبل ثابت ہو چکا ہے اس کے حکم سے اس کو نکالتا ہے اور اس کو باطل کر کے اس کو دوسرا حکم دیتا ہے. یہ معنی جو ہے حصر کے اوپر دلالت کرے گا کہ ما قبل کے حکم سے نکال لینا، ٹھیک ہے، اور بعد والا جو حکم اس کے لیے ثابت کرتا ہے. خود یہ جو رد کہتے ہیں نا، وہ کیا کسے کہتے ہیں سب، جب ایک چیز پھینکتے ہیں تو واپس وہی جو پلٹتی ہے نا، اس کو رد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح آواز آپ کی گونجتی ہے پہاڑوں کے اندر اور واپس آتی ہے، ریئیکشن جو ہوتا ہے یہ رد کہلاتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ ما قبل کا جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہوتا ہے جو حکم، اس کو ابطال کر دیتا ہے اور اسی کے رد کے اندر آتا ہے، یعنی اس کے پلٹنے کے ریئیکشن کے اندر اس کا برعکس جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. جس طرح نحو ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا جو ہے مجنون ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، بلکہ وہ صرف حق لے کر آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ حصر کا معنی جو ہے وہ دے رہا ہے. کیا مطلب کہ وہ جو لے کر آئے وہ صرف اور صرف حق ہے، ٹھیک ہے، غیر حق وہ نہیں لے کر آئے. یعنی اس کا حصر اس طرح سے ہے کہ وہ صرف حق لے کر آئے ہیں، مفہوم کا نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ غیر حق نہیں لے کر آئے. فتدل علی الحصر، یہ حصر کے اوپر دلالت کر رہا ہے. فیکون لها مفہوم، اور اس کا مفہوم بھی ہے، کیونکہ جو چیز حصر پہ دلالت کر رہی ہے اس کا مفہوم ہوگا. وہذہ الآیۃ الکریمہ تدل علی انتفاء مجیئہ بغیر الحق، تو یہ آیت جو ہے آیت کریمہ یہ دلالت کر رہی ہے کہ پاک پیغمبر جو ہے غیر حق کچھ بھی نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے، یعنی جو لے کر آئے وہ صرف حق ہے. اور مفہوم کا نکلا یعنی غیر حق وہ کچھ بھی نہیں لے کر آئے. چوتھا وہناک حیات غیر الادوات تدل علی الحصر، اور جیسے پہلا جو ہے سبیل اللہ ہو گیا، دوسرا انما ہو گیا، تیسرا بل ہو گیا، اور چوتھا جو ہے جو حصر کے اوپر دلالت کرنے کے اعتبار سے وہ حیات ہیں، کہ بعض ایسی حیتیں ہوتی ہیں، اسٹرکچر ہوتے ہیں، ڈھانچے ہوتے ہیں کہ جو ادوات حصر نہیں رکھتے، لیکن وہ خود حیت بتاتی ہے کہ یہ حصر کے اوپر دلالت کر رہا ہے. مثل تقدم المفعول، مفعول بہ کو مقدم کر دینا. نعبدو کا تھا اور اس میں کیا کہتے ہیں ایاک نعبدو، کہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ معنی حصر آیا کہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. یہ کیسے آیا کہ مفعول بہ کو مقدم کر دیا، کہ تقدیم ما حقہ التاخیر، کہ جس کا حق یہ تھا کہ بعد میں اس کو پہلے لے آتے ہیں. تو یہ حصر کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں. نحو جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. ومثل تعریف المسند الیہ بلام الجنس ما تقدیمہ، کہ خود مسند الیہ مقدم ہوتا ہے جو کہ مبتدا ہے، اور اس کے اوپر آپ الف لام جو لام جنس ہے وہ بھی داخل کر دیتے ہیں. جس طرح آپ کیا کہتے ہیں صاحب کہ نحو العالم محمد، کہ عالم صرف اور صرف محمد ہے. اب خود یہ ترکیبی حیت بتا رہی ہے آپ کی کیا ہے کہ آپ نے مسند الیہ کو مقدم کر کے ال داخل کر دیا الف لام جنس کا، تو یہ حصر کے معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ عالم صرف اور صرف محمد ہے. تو جہاں پر بھی حصر کا معنی ثابت ہے وہاں پر مفہوم ہے. وَإِنَّ الْقَوْلَ مَقَالَتْ حِدَام، کہ قول صرف وہی ہے جو حدام نے کہہ دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک وہی استعارہ تمثیلیہ کے اندر بھی مثال ہے اور اس کے پیچھے کہاوت ہے مکمل. تو وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي الْعِلْمِ، اور اسی طرح جو علم بلاغت کے اندر مفصل تفصیلی بیان کیے گئے ہیں ساری چیزیں جو کہ حیتیں ہیں اور جو حصر کے معنی کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، یہ ساری کی ساری آثار مفہوم بھی رکھتی ہیں.
فَإِنَّ هَذِهِ الْحَيَّاتِ ظَاهِرَةٌ فِي الْحَصْرِ کہ یہ ساری حیات جو ہیں یہ ان کا ظہور اس چیز میں کہ یہ حصر کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، کیونکہ ہماری جو بحث ہے وہ ظہور کے اعتبار سے ہے کہ مقصد اول میں ہم نے ظہور کی تشخیص کرنی ہے کہ کون سا ظہور ہے، تو اس کا ظہور حیات کا کیا ہے کہ وہ حصر پہ دلالت کرتا ہے۔ فَإِذَا اُسْتُفِيدَ مِنْهَا الْحَصْرُ فَلَا يَنبَغِي الشَّكُّ فِي ظُهُورِهَا فِي الْمَفْهُومِ کہ جہاں پر بھی حصر کا استفادہ کیا جاتا ہے اس میں شک کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کا ظہور مفہوم پہ ہوتا ہی ہوتا ہے، جہاں پر حصر ہے وہاں پر مفہوم ہے اس کا، لِأَنَّهُ لَازِمٌ لِلْحَصْرِ لُزُومًا بَيِّنًا کیونکہ السلام علیکم سیدنا بسم اللہ کیونکہ لازم ہے حصر کا جو لازمہ ہے لزوم بین بالمعنی الاخص کی روح سے وہ یہی ہے کہ کیا کہ ایک چیز جو حصر کی پہ دلالت کر رہی ہے وہ اس کے مفہوم کے اوپر بھی دلالت کر رہی ہے۔ و تفصیل الکلام فیہا لا یاسع ھذا المختصر، اس میں تفصیلی کلام ہے جو اس مختصر کے اندر ہم ذکر نہیں کر سکتے، وسعت نہیں ہے اس میں کہ ذکر کریں، وہ یہ ہے جس کا خلاصہ مختصر مثلا بیان کیا جائے کہ بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حیات بھی کافی نہیں ہے حصر کے اوپر دلالت کرنے کے اندر، جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کی آپ نے دعوت کر دی اور جن میں سے ایک عالم بھی تھا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ العالم استضفت کہ میں نے مہمان نوازی کی ہے عالم کی، یہ حصر کے اوپر دلالت نہیں کر رہا، یہ باب اہتمام ہے، یہ نہیں کہ میں نے صرف عالم کی دعوت کی ہے یعنی صرف عالم کی ضیافت کی ہے، نہیں، عالم کی بھی کی ہے اور کی بھی کی، پھر عالم کو ذکر کیوں کیا؟ ایک اہتمام کی روح سے کہ وہ ایک عالم دین ہے، ٹھیک ہے، عوام میں نہیں ہے، تو یہ حصر کے اوپر دلالت نہیں کر رہا، اگرچہ یہاں پر بھی تقدیم حق و تاخیر ہے، مفعول بھی کو مقدم کر دی ہے، لہٰذا یہاں پہ بھی بعض تفصیل ہے کہ ہر حیت جو ہوتی ہے وہ اس طرح دلالت نہیں کرتی ہے۔ خیر اس کے علاوہ مختصر یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک حیتیں جو ہیں وہ ان کا ظہور اس طرح سے ہے کہ وہ حصر پہ دلالت کر رہی ہیں۔ وعلى كل حال فإن كل ما يدل على الحصر فهو دال المفهوم بالملازمة البينة بالمعنى الخاص والا۔ خیر کہتے ہیں علی کل حال کہ جو بھی چیز حصر پہ دلالت کر رہی ہے نا، وہ چاہے آپ حیات میں لیں یا اوپر جتنے بھی گزرے ہیں ان میں لیں، کہ جہاں پر قرینہ بتائیے، غیر قرینہ کی تو خیر بحث ہی نہیں ہے، ظہور چونکہ ہم نے تلاش کرنا ہے، جہاں پر بھی جو چیز حصر پہ آپ کو لگے کہ یہ دلالت کر رہی ہے وہاں پر اس کا ظہور ہے، اور یہ ظہور کس بنا پر ہے؟ ملازمہ بینہ بالمعنی الاخص کی روح سے ہے۔ تو یہ تو تھا صاحب حصر مختصراً۔ اور الخامس و مفہوم العدد، خود جو ہے ابھی مفہوم عدد کے حوالے سے پانچواں مفہوم ہے اس کا کہ مفہوم عدد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عدد میں کیا چیز ہے کہ مقید کر دیا جاتا ہے موضوع کو کس کے ساتھ؟ آغا صاحب عدد کے ساتھ، ایک موضوع آتا ہے اس کے مقید کر دیتے ہیں کہ عدد کے ساتھ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اطعم عشرۃ مساکین کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو کیا یہ دلالت کرتا ہے مفہوم کے اوپر؟ یعنی کیا مطلب کہ اس عدد کے علاوہ یہ حکم کسی اور کے لیے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر کیا 11 کو کھلا سکتے ہیں؟ یا اطعام 10 کے لیے ہے، 11 کو کھلانا، ٹھیک ہے، یہ ایک اور چیز، کیونکہ یہ شخص حکم تو منتفی ہوگا ہی ہوگا اس کی روح سے، آیا نوع حکم منتفی ہوگا، کیا مطلب کہ 11 کو کسی اور جہے سے آپ کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جملے کے علاوہ، تو یہ کیا نوع حکم، سنخ حکم جو کہ پہلے بھی گزر گیا اس کی ذات کی، وہ منتفی ہوتا ہے یا منتفی نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا وہ منتفی نوع حکم جو ہے وہ بھی منتفی ہو رہا ہے، یعنی آپ 11 کو بھی نہیں کھلا سکتے کسی روح سے، تو مفہوم ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں صرف شخص حکم منتفی ہو رہا ہے تو اس صورت میں آپ کہیں گے کھلا سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ اگر یہ قرینہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ اکثر عدد کے لیے آیا ہے، یعنی اکثر شے جو ہے عدد کے اندر تحدید اس کی کر دیا کہ اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ عدد نہیں ہے، اور یہ قرینہ بتا رہا ہے تو اس صورت کے اوپر یہ مفہوم کے اوپر دلالت کرے گا، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ثم 30 یومن من شہر رمضان کہ ماہ رمضان کے 30 روزے رکھیں، تو 31 ہوتی نہیں، قرینہ بتا رہا ہے کہ 30 ہی روزے ہیں، 30 سے زیادہ روزے نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مفہوم رکھ رہا ہے کہ آپ 31 روزے ماہ رمضان کے نہیں رکھ سکتے، صحیح ہو گیا، تو یہ قرینہ کی بنیاد پر ہے، البتہ خود جو عدد ہے وہ اس چیز کے بارے میں نہیں بتائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ تقیید ہوتا ہے موضوع کی، حکم کی تقیید نہیں ہے۔ لا شک فی ان تحدید الموضوع بعدد خاص لا يدل انتفاء الحکم فیما عداہ، کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موضوع کی تحدید جو ہوتی ہے عدد کے ذریعے، خاص عدد کے ذریعے کر دینا، جس طرح اطعم عشرۃ مساکین، یہاں پہ موضوع کیا تھا کہ مساکین جو ہیں ان کی تقیید اب کر دیتے ہیں کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہو گیا آزاد، اطعم عشرۃ مساکین، اس کے اندر اگر ہم تحلیل کریں تو کیا صاحب کہ خود جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وجوب کا، اطعم، صحیح ہے، اور متعلق کیا ہے؟ متعلق کے حکم، ٹھیک ہے، وہ ہے اطعم، کہ متعلق اس چیز کے ہو رہا ہے نا کہ حکم کس چیز کا لگ رہا ہے کہ کھلاؤ، ٹھیک ہے،
موضوع کیا ہے؟ مساکین. اور یہ عدد کے ذریعے سے آپ نے جس کو مقید کیا اس موضوع کو، وہ کتنے عدد ہیں؟ 10 عدد ہیں. صحیح ہو گیا. تو آپ نے موضوع کو مقید کیا 10 عدد کے ساتھ، ٹھیک ہے، مساکین کو. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی ان تحدید الموضوع بعدد خاص، کہ خاص عدد کے ذریعے جب آپ موضوع کو معین کر دیتے ہیں تو لا يدل علی انتفاء الحکم فی ما عداہ، تو یہ دلالت نہیں کرتا کہ ان عدد کے علاوہ باقی جو ہیں ان کے لیے حکم منتفی ہو گیا، ان کے لیے یہ حکم ثابت نہیں ہے. 10 کو ہی کھلا سکتے ہیں، 11 کو نہیں کھلا سکتے، یہ ثابت نہیں ہے. فائدہ قیلا، مثلا کہا جائے ثم ثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں. تو یہ 3 روزے استحباب کے لیے مثال کے طور پر آئے ہوئے ہیں. تو کیا 5 نہیں رکھ سکتے؟ سوال. کہتے ہیں کہ رکھ سکتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک کا موضوع اور ہے، دوسرے کا موضوع اور ہے. اس کا موضوع مقید ہوا ہے 3 کے ساتھ، اس کا موضوع مقید ہو رہا ہے 5 کے ساتھ. موضوع کو دیکھا جائے گا. جی. تو موضوع ان کے درمیان آپس میں کوئی تعارض بھی نہیں واقع ہوگا. فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ غیر ثلاثۃ الایام. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 3 دنوں کے علاوہ جو ہے وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے، رکھ سکتے ہیں. فلا يعارض الدلیل علی استحباب الصوم ایام اخر. یہ دلیل جو ہے معارض نہیں ہوگی کہ آپ دوسرے دن جو ہے مصحف روزہ رکھ لیتے ہیں، فرض کریں. نہ خود یہ بتا رہا ہے کہ آپ 3 سے زیادہ رکھ نہیں سکتے، بلکہ یہ جو ہے معارض بھی دونوں دلیلیں آپس میں نہیں ہوگی. اگر کہیں پر آ جاتا ہے کہ آپ 5 دن روزے رکھیں، کیوں؟ کیونکہ 3 دن کا تعلق ایک موضوع کے ساتھ ہے، 5 دن والے کا دوسرے موضوع کے ساتھ ہے. نام. ہاں. لو کان الحکم للوجوب مثلا، ہاں ایک وہ صورت کے جہاں پر کہتے ہیں کہ حکم وجوب کے لیے تو ہے، مثلا استحباب نے وجوب ہے. وکان تحدید بالعدد من جہت زیادہ لبیان الحد الاعلی، اور وہاں پر عدد کی تحدید بھی ہو گئی ہے، معین ہے کیا کہ یہ جو ہے حد اعلیٰ کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اس سے زیادہ اس کی عدد کی حد نہیں ہے. فلا شبہ فی دلالات علی عدم وجوب زیادہ. تو اس صورت میں کیا ہے کہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو عدد کا آنا یہ دلالت کرے گا کہ اس سے زیادہ کے اوپر یہ چیز واجب نہیں ہے، وجوب ساکت ہے. اوپر استحباب ہے، جی وجوب ہے، لیکن ہر وجوب میں نہیں. وجوب میں جہاں پر بھی حد اعلیٰ کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ کہیں گے 3 پر وجوب آیا تھا، ابھی 5 کا آیا تو اس پہ نہیں ہے. 3 مثلا سے باب والا ہوتا نا. فرض کریں 3 کا وجوب ہے، لیکن اگر قرینہ بتا رہا ہے کہ فرض کریں کہ یہ اگر 3 روزے آپ رکھ سکتے تھے، قرینہ بتا رہا ہے کہ اور روایت ہے یا کوئی آ جاتی ہے کہ آپ ایک ماہ میں 3 ہی واجب رکھ سکتے ہیں، تو یہ حد اعلیٰ ہو جاتی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. کیوں؟ کیونکہ رمضان کا تو معلوم ہے، قرینہ ہے کہ روزے جو ہیں وہ ماہ رمضان میں رکھنے ہیں، تو 30 سے زیادہ اس کے روزے ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ قرینہ روایت ہے نا، تو وہ بتا رہا ہے، قرینہ خاص ہے ہمارے پاس کہ یہ اس کی حد اعلیٰ ہے، اس سے زیادہ آپ ماہ رمضان کا روزہ اس میں نیت سے نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، واجب کی نیت سے ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ 30 سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 30 سے زیادہ جو ہیں وہ بھی روزے واجب ہیں ماہ رمضان کے. اس کا مطلب وہ ان کا وجوب ساکت ہو جائے گا. جی ہاں، وہ قضا ہوں وہ اور چیز ہے. وجوب کی نیت سے ادا جو ہیں ماہ رمضان کے روزے 30 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ قرینہ خاص بتا رہا ہے کہ یہ اس کا حد اعلیٰ ہے. جس طرح کا دلیل صوم 30 یومن من شہر رمضان، جس طرح دلیل ہے کہ 30 دن کے روزے ماہ رمضان کے جو ہیں آپ کے واجب ہیں، اس سے زیادہ یہ حد اعلیٰ ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے. تو کیا مطلب ہے کہ 30 روزے رکھیں، ماہ رمضان کے 30 روزے رکھیں، اس کا مطلب 31 نہیں رکھ سکتے. ولیکن هذه الدلالہ من جہت خصوصیت المورد، لیکن یہ جو دلالت ہے یہ خصوصی مورد ہے، قرینہ موجود ہے آپ کے پاس. لا من جہت اصل تحدیدی بالعدد، یہ نہیں کہ خود عدد کے ساتھ چونکہ یہ آیا ہوا ہے تو اصل تحدید عدد ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ مفہوم رکھتا نہیں. حتی یکون للنفس العدد مفہوم کی، یہاں تک کہ ہم کہیں گے بے خود جو نفس عدد ہے اس کو یہ اپنا ہی مفہوم ہوتا ہے، نہیں قرینہ ہے، دلیل ہے خاص. فالحق، حق کو لیا گیا صاحب کہ ان تحدید بالعدد لا مفہوم لہ، کہ عدد کے ذریعے سے جب معین کر دیتے ہیں، محدد کر دیتے ہیں موضوع کو، تو یہ مفہوم کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے، قرینہ اگر نہ ہو تو. کیوں؟ خود یہ موضوع کی قید واقع ہو رہا ہے، نہ کہ حکم کی قید واقع ہو رہا ہے. السادس واصل، مفہوم کے آخری صاحب یہ جو قسم ہے 6 مفاہیم تھے. مفہوم اللقب، مفہوم لقب. خود مفہوم لقب کیا ہے صاحب؟ یہ لقب وہ والا نہیں ہے جس طرح ہم نحو کے اندر کہتے ہیں، جس طرح زین العابدین. ٹھیک ہے جی جی، زین العابدین کسی کا لقب ہے، یا کسی کا لقب امام باقر اسلام کا باقر ہے. ٹھیک ہے جی جی. یہ لقب کیا ہے کہ جو موضوع خود واقع ہو رہا ہے، وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، جس طرح زید. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اکرم زیدن،
زید کا احترام کرو، تو موضوع یہاں پہ موضوع حکم کون ہے؟ زید. تو اسم ہے وہ لقب کہلائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ خود موضوع واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صاحب یہ کنیت بھی ہو سکتی ہے، جس طرح ابو ذر. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں اکریم ابا ذر، کہ ابا ذر کا احترام کرو. یہاں پہ ابا ذر موضوع حکم ہے، خود تو کنیت ہے، موضوع حکم ہے، اس اعتبار سے لقب ہے، لقب کی بحث کو شامل ہے. اسی طرح یہ خود لقب بھی ہو سکتا ہے، کہ جس طرح زین العابدین. تو یہاں پہ جو معنی لقب ہے اصولی وہ عمومی ہے، تو نہیں کہ اس جو یہ چیز لقب ہونے موضوع سے حکم کیا ہے. اس کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ اس کا وہ بتا رہے ہیں نا کہ آیا یہ خود جو موضوع حکم ہے، جس طرح وسارق و سارقتوں کے اندر ہم نے کہا تھا، تو فقط و ایدیہما کا حکم کس پہ لگ رہا تھا؟ سارق پہ. اس کے علاوہ اس کا کوئی وصف نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، ہے خود موضوع ہی وہ تھا. اس میں اگر سیدھا اسم پہ اس پڑے میں گا. بھی سیدھا سیدھا موضوع پہ لگے گا. اب سارق ویسے دیکھا جائے، ٹھیک ہے، وہ اس میں فائل بن رہا ہے، اور خود آیا اسم ہے، ٹھیک ہے، جسم ہے، الف لام بداخل اس میں فائل تھا. اسی طرح یہ لقب جو ہے خود جس طرح القابات مشہور ہے نحوی اعتبار سے، وہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح زین العابدین ہو گئی یا کوئی، یا یہ ایک کنیت بھی ہو سکتا ہے. تو یہ عمومی معنی ہے، نہ کہ خصوصی ہم کہیں کہ لقب جو نحوی لقب ہے، نہیں. المقصود باللقب، لقب کا ایسا مقصود یہ ہے. اور اس میں ایک اور چیز، مشتق ہو، جامد ہو، کوئی بھی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کل اسم سواء کان مشتقن ام جامدن، کہ ہر وہ اسم کہ چاہے مشتق ہے چاہے جامد ہے، واقع موضوع للحکم، وہ موضوع حکم واقع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لقب ہے. صحیح ہے. کل فقیری فی قولہم، جس طرح اس مثال کے اندر یہ قول کے اندر آپ کہتے ہیں کہ فقیر ہے، اطعم الفقیر، فقیر کو کھانا کھلائیں. اب یہاں پر حکم کیا ہے صاحب؟ وجوب کا، کھلانا. متعلق حکم کیا ہے؟ اطعم. ٹھیک ہے. اطعام کا ہے نا، اطعام کھلانا. اور موضوع کون واقع ہو رہا ہے؟ فقیر. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر موضوع حکم فقیر ہے، اور یہی صرف موضوع آیا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ نہ عدد ہے نہ کوئی اور چیز ہے کہ ہم بحث اس میں لے جائیں، خالی موضوع حکم آیا ہوا ہے. اس وجہ سے یہ مفہوم اللقب میں بحث ہے، کہ اس جیسے جملے کا مفہوم ہے، یعنی کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں اطعم الفقیرہ، فقیر کو کھانا کھلائیں. اس کا مطلب ہے کہ کیا ہم اطعم ابن سبیل اگر آ جاتا ہے کہ مسافر کو کھانا کھلائیں، تو اس کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے؟ اطعم الفقیرہ، فقیر کو کھانا کھلائیں، کیا ہم ویسے مسافر کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے؟ اگر کہتے ہیں مفہوم رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں کھلا سکتے، اگر کہتے ہیں مفہوم نہیں رکھتا ہے تو پھر کھلا سکتے ہیں. اور یہ ہماری بحث ہو گئی کہ شخص حکم تو منتفی ہوگا، لیکن نوع حکم منتفی نہیں ہوگا اس سے. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ بھئی آپ کسی بھی طرح سے فقیر کے علاوہ کسی اور کو کھانا کھلا ہی نہیں سکتے. یہاں سے لقب کے اندر یہ چیز ثابت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس طرح قاعدہ ہے کہ اثبات الشیء لا ینفی ان اثبات الشیء لا ینفی لما عداہ، کہ ایک چیز آپ کسی کے لیے ثابت کرتے ہیں وہ دوسری شے سے نفی ہو جائے، یہ تو ضروری نہیں ہوتا ہے. ایک چیز کا ایک شے کے لیے ثابت کرنا دوسری شے سے نفی تھوڑی ہے. آپ حکم کو ثابت کر رہے ہیں تاہم کے حکم کو فقیر کے لیے، کسی اور کے لیے یہ اگر ہے اس نفی تھوڑی ہے اس کے. یہ اس جیسے ساکت ہے، خاموش ہے، کوئی بات نہیں ہے. شخص حکم منتفی ہے کہ آپ اس روح سے اگر دیکھیں تو فقیر کو کھلائیں، ابن سبیل کو نہ کھلائیں، لیکن مطلقاً نوع حکم کے کھلا ہی نہیں سکتے، یہ یہاں پر مراد نہیں ہے. کل فقیری فی قولہم اطعم الفقیرہ، جیسے ان کے قول کے اندر کیا ہے کہ فقیر ہے، موضوع حکم ہے اطعم الفقیرہ. اور اسی طرح وقت سارق و سارقۃ فی قول تعالیٰ، خداوند متعال کے قول کے اندر جو ہے کہ سارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چوری کے ہاتھ کاٹ دو. یہاں پہ خود یہ موضوع حکم واقع ہو رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر ہی حکم لگ رہا ہے. ان کا نام پھر آگے وصف ہے، خود وصف اسی کے اندر ہی شامل ہے. اس آیت کے اندر سے سارق و سارقتوں کے اندر زید میں وہ چیز نہیں تھا، یا فقیر ہے تو فقیر، اب یہاں پر وصف والی بات اس میں نہیں رہی. ومعنی مفہوم لقب نفی الحکم اما لا یتناولہ عموم الاسم، ہم نے چونکہ کہہ دیا کہ عمومی اسم ہوتا ہے، موضوع حکم ہے، یہ نہ صرف ایک کو خاص ہے کہ بھئی صرف لقب خاص والا مراد نہیں ہے جو کہ نحوی ہے. تو مفہوم لقب کا معنی یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ جو حکم ہے جو آپ لگا رہے ہیں لقب کے اوپر، موضوع کے اوپر، یہ باقی کسی اور اسم کو یہ شامل نہیں ہوگا فقیر کے علاوہ. آپ نے فقیر کہا نا، تو فقیر کے علاوہ ابن سبیل کہہ لیں، مسکین کہہ لیں، کوئی اور بھی آپ لے آتے ہیں، تو یہ چیز اور کسی کو شامل نہیں ہوگی. وبعد ان عموم الاسم، کہ حکم منتفی ہو جائے گا، کسی ہوگا کہ لا اما اس سے کہ لا یتناولہ عموم الاسم، کہ عموم اسم جس کو شامل نہیں ہے. یعنی یہ اسم شامل تھا کس کو؟ زید فقیر والا، کہ اطعم الفقیرہ، فقیر کو کھانا کھلانا ہے. اب اس کے علاوہ باقی جو اسم ہیں
ٹھیک ہے، جتنے بھی اسماء بن سکتے ہیں ابن سبیل کہہ لیں، کیونکہ اور عمومی جہیز ہے نا، لقب صرف خاص تو وہ لقب مراد نہیں ہے، عمومی جتنے بھی اسماء ہو سکتے ہیں ان سب سے یہ حکم منتفی ہو، کیا یہ ہے؟ کہتے ہیں اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ فقیر کو صرف کھلائیں گے، ابن سبیل کو نہ کھلائیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کسی اور کو مسکین کو نہ کھلائیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، اس کو یہ حکم شامل نہ ہوگا، یہ معنی مفہوم لقب کا ہے، لیکن یہ وہ جی یہ یعنی بالفاظ دیگر ایک موضوع کے لیے یہ حکم ثابت ہے نا، اس کے علاوہ باقی کسی اور کے لیے جو ہے وہ ثابت کر دینا، ٹھیک ہے، تو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے، انہوں نے اسم کہا، موضوع نہیں کہا، کیونکہ خود موضوع تو اپنی جگہ پہ بالفرض باقی ہے، لیکن کسی اور کو اگر آپ، کیونکہ اسم ذکر ہوا تھا نا، کسی اور اسماء کو آپ لے آتے ہیں کہ عمومی اسماء جتنے بھی اسم کوئی بھی آ جاتا ہے، وہ لقب کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، باقی اس کے علاوہ کوئی اور بھی اگر موضوع حکم بالفاظ دیگر واقع ہو رہا ہے تو اس کو یہ حکم شامل نہیں ہوگا، یہ مفہوم لقب ہے۔ وبعد ان استشکلنا فی دلالت الوصف علی المفہوم فعدم دلالت اللقب اولا، کہتے ہیں اس کے بعد کہ جب ہم نے اشکال کر دیا کہ وصف کے اندر کہ وصف جو ہے وہ مفہوم کے اوپر دلالت نہیں کر رہا، حتیٰ کہ ہم نے وصف کے اندر کہا تھا کہ ان الوصف مشیر بالعلیہ کی، تو علت کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کیا مطلب کہ علت حکم کے بارے میں بتاتا ہے کہ حکم آئے اس کی وجہ سے ہے، اتنی گہری دلیل دی تو باوجود اس کے جب آپ نے وہاں پر وصف کو انکار کر دیا کہ بھئی مفہوم کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہماری بحث تھی وصف کے اندر ظہور کے اندر، نہ کہ اشعار کے اندر، ٹھیک ہے، وصف مشیر علیت تھا، یعنی اشعار دلا رہا تھا علیت کا، جبکہ ہماری بحث کیا ہے کہ ظہور ہونا چاہیے، کہ یہ علت کے لیے جو ہے اس کا ظہور ہے، اور یہ اگر ظہور کا وہ ظہور ہوتا ہے اس چیز کے اندر کہ یہ علت کے لیے آیا ہے، تو پھر ہم کہہ لیتے کہ وصف کا مفہوم ہے، لیکن وہاں پر اشعار کے لیے تھا، تو خیر ان کی اتنی مضبوط دلیل کو جب وہاں پر رد کر دیا تھا کہ وصف جو ہے وہ مفہوم کے اوپر دلالت نہیں کرتا، مفہوم لقب تو بدری کے اولا دلالت نہیں کرتا ہے۔ فَإِنَّ نَفْسَ موضوع الحکم بعنوانہ لا یشیر بتعلیق الحکم علیہ، کیونکہ خود یہ جو نفس موضوع حکم ہے یہ اپنے عنوان کے اعتبار سے لا یشیر بتعلیق الحکم علیہ، یہ بتاتا ہے کہ حکم جو ہے اس کے اوپر معلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ فضلا ان یکون له ظہور فی الانحصار، اضافی زائدن یعنی فضلا یعنی اضافتاً زائدن، بنا بر اضافہ یہ کہ آپ کہیں کہ یہ اس کا ظہور اس چیز میں کہ انحصاریت کے اندر ہے، کہ یہ صرف عتیم الفقیر میں فقیر کو کھلانا ہے اور کسی کو نہیں کھلا سکتے، تو بجائے کہ یہ ہو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ حکم ہی معلق نہیں ہو رہا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، انحصار کیسے ہوگا؟ نام ہاں، غایت ما یفہم من اللقب عدم تناول شخص الحکم لغیر ما یشملہ عموم الاسم، یہ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لقب کے مفہوم میں لقب سے سمجھا جا سکتا ہے، جو لقب سے سمجھا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ یہ نفی ہو رہی ہے لیکن شخص حکم کی نفی ہے، عموم حکم کی نفی سے نہیں سمجھی جا رہی، یعنی نوع حکم کی نفی۔ وہاد لا کلام فی، اور اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں، ہم نے کہا وہ جملہ شرطیہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی جملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے شرطیہ ہو، غیر شرطیہ ہو، اور حقیقت ہو، مجاز ہو، کوئی بھی ہو، شخص حکم تو اس سے منتفی ہوگا ہی ہوگا، نوع حکم البتہ منتفی ہونے کے لیے خصوصی شرائط تھیں، اور اس کے اندر نوع حکم منتفی مفہوم لقب میں نہیں ہوتا ہے۔ اما عدم و ثبوت نوع الحکم لموضوع آخر، اما کہ حکم نوع حکم ثابت ہو جائے کسی اور موضوع کے لیے، فلا دلالت علیہ اصلا، اس میں تو کوئی کہتے ہیں نام غایت ما یفہم من اللقب، ہاں پھر وہ جو غایت اور مقصد ہے کہ لقب سے کیا سمجھا جائے، تو اس کا فہم کا یہ جو لقب سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عدم تناول شخص الحکم، شخص حکم نہیں شامل ہوگا، لغیر ما یشملہ عموم الاسم، کہ عموم اسم جو ہے جس کو شامل ہیں، کیا مطلب کہ یہ جو ہم نے کہا کہ شخص حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کو نفی کر رہا ہے، لیکن عموم اسم کے اندر ان کی نفی نہیں ہو رہی، اگر دیکھا جائے شخص حکم تو منتفی ہو گیا، نوع حکم منتفی نہیں ہو گیا، یعنی عموم اسم اس کا مطلب ہے کہ دیگر چیزوں کو بھی شامل ہے، آیا اس کی بھی نفی اسی جملے کے ذریعے سے ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہو گیا صاحب؟ صحیح ہے۔ وہذا لا کلام فیہ، اور اس کے اندر کیا ہے کہ کوئی کلام کی بحث نہیں، یعنی بات نہیں ہے، مختصر وہی آگا صاحب کہ جو لقب سے سمجھا جا رہا ہے کہ شخص حکم جو ہے وہ جس شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لقب سے کیا ہے عدم تناول شخص الحکم، کہ شخص حکم جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا، لغیر ما یشملہ عموم الاسم، کہ عموم اسم جو ہے جس کو متناول ہے، کیا مطلب کہ عاطم الفقیر کہا صاحب کہ فقیر کو کھانا کھلائیں، اس کا مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ عاطم ابن سبیل کے اعتبار سے اگر آپ کہہ جاتے ہیں عموم اسم اس کو شامل ہے، عموم اسم یعنی اس کے لیے بھی اپنے خاص ہے، یہ والا شخص حکم اس کی نفی نہیں کرے گا،
ٹھیک ہو گیا صاحب کہ شخص حکم کیا تھا تمل فقیر کہ فقیر کو کھانا کھلانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ غیر فقیر کو اس روح سے شخص حکم میں کھانا نہیں کھلانا. یہ جو چیز ہے کہہ رہے ہیں کہ عموم اسم جس کو شامل ہے وہ کون سی چیز صاحب آ جاتی ہے کہ عطیم ابن سبیل آ جاتا ہے مثال کے طور پہ ابن سبیل. جی جی کسی اور کو یہ چیز شامل نہیں ہے یعنی یہ اس کے اوپر دلالت نہیں کر رہا ہے کہ عدم تناول شخص الحکم کہ شخص حکم جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا جن کے اوپر دوسرے جو ہیں شامل ہیں. کیوں لغیر ما یشمل ہو اس کے سوا کہ جس کو شامل ہو رہا ہے اس عموم اسم. ٹھیک ہے صاحب یا ایک بالفاظ دیگر اس کا یہ کر لیں کہ عموم اسم آپ نے جو ذکر کیا ہوا کوئی بھی عام اسم آپ نے کہہ دیا کہ عطم الفقیرہ فقیر کو کھانا کھلائیں. اس میں ایک جو عموم اسم ہے وہ فقیر ہے. ٹھیک ہے وہ کیا کہ وہ اس کی دلالت کس کے اوپر ہے کہ کھانا کھلانا ہے عطیم. اس کے علاوہ کیا اور کسی کو یہ حکم شامل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کے حوالے سے کہتے ہیں یہ دلالت نہیں کرتا ہے. یہ تناول نہیں ہے. شخص حکم اسی تک رہے گا اس کے علاوہ باقی اور کو شامل نہیں ہوگا. وہذا لا کلام فی اور اس میں تو کوئی کسی قسم کا کلام نہیں ہے. اما عدم ثبوتی نوع الحکم لموضع آخر اما آپ کا یہ کہنا کہ نوع حکم ہی کسی اور موضوع کے لیے ثابت نہیں ہے فلا دلالت له علیہ اصلا اس کے اوپر کسی لحاظ سے مفہوم لقب میں لقب دلالت نہیں کر رہا. وقد قیلا اور کہتے ہیں بے شک یہ کہا گیا ہے کہ ان مفہوم لقب اضعف المفہومات کہ مفہوم لقب تو باقیوں سب کے اندر کیا ہے کہ اضعف المفہومات ہے مفہوموں میں سب سے کمزور ترین ہے. کیوں کیونکہ اس میں موضوع حکم خود جو حکم لگ رہا ہوتا ہے وہ خود موضوع پہ لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اگر موضوع ہی نہیں رہے گا تو حکم باقی ہی نہیں رہتا ہے. یہ کافی ہے کہ بہت زیادہ ہے. دیکھ لیں جیسے کہ آپ کافی میں تو بس کر رہا ہوں اگر آپ کو پڑھنا چاہیے تو چلیں جی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دوام پہ تیار ہو گیا